کے مسجد نبوی میں جاؤں؟ میں کیا منہ لے کر کے حضور کے پاس جاؤں؟ اے اللہ زمین کو حکم دو میں یہی دس جاؤں۔ ثعلبہ عبد الرحمن یہاں دعا کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں اعلان ہو رہا ہے، میرے مولا آپ نے فرمایا عمر کہا ہے، علی کہا ہے رضی اللہ عنہما، فرمایا جاؤ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو تلاش کرو۔ اے اللہ یہ دو صحابی آئے، اے اللہ دیکھا دین میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک راہب کو پوچھا یہاں کوئی کسی آدمی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ فرمایا دین کو تو نظر نہیں آتا، رات کے اندھیرے میں کوئی آتا ہے اور کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مولا وہ دو صحابی وہاں ٹھہر گئے، رات کا اندھیرا ہوا، جنگل میں سے کسی کے رونے کی آواز شروع ہوئی۔ یہ دو صحابی قریب آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ ثعلبہ عبد الرحمن رو رہے ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ اور ثعلبہ عبد الرحمن اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں مدینہ میں جاؤں، میں حضور کو اپنا منہ دکھاؤں، میں نے گناہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ زمین کو حکم دو مجھے دسا دے، مجھے موت دے دیجئے۔ اے اللہ وہ دو صحابی قریب آئے اور آنے کے بعد کہا ثعلبہ چلو مدینہ جانا ہے۔ فرمایا عمر میرے گنہگار ہاتھ کو چھوڑ دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں مدینہ نہیں آؤں گا، میری موت اسی جگہ پر آئے گی۔ انہوں نے فرمایا ثعلبہ چلو حضور نے بلایا ہے۔ فرمایا حضور نے میرا نام لے کر کے بلایا ہے؟ فرمایا ہاں آپ کا نام لے کر کے بلایا ہے۔ فرمایا عمر میری ہمت نہیں ہوتی لیکن میں اس شرط کے ساتھ آنے کو تیار ہوں۔ فرمایا عمر مجھے مدینہ میں ایسے وقت میں لے جانا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہو اور مجھے پیچھے لے جا کر کے کھڑا کر دینا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط کو منظور کیا۔ ان دو صحابی نے ان صحابی کو لیا، لے کر کے مسجد نبوی میں پہنچے، یہاں نماز کھڑی ہو گئی، پیچھے جا کر کے صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ اے اللہ قرات کی آواز آئی ہے اور جو ہی قرات کی آواز آپ علیہ اے اللہ ان صحابی کے کان میں پڑی ہے، وہ صحابی اسی وقت صف میں بے ہوش ہو گئے۔ میرا مولا جب نماز پوری ہوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اور علی آ گئے؟ فرمایا حضور ہم آ گئے۔ فرمایا ثعلبہ کا کیا ہوا؟ فرمایا حضور ثعلبہ بھی آئے ہیں لیکن بے ہوش پڑے ہیں، حضور ثعلبہ بے ہوش پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے مصلی پر سے کھڑے ہوئے اور پیچھے جا کر کے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ جب ہوش آیا ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے فرمایا حضور اس گنہگار چہرے کو زمین پر پٹک دو، یہ گنہگار چہرہ آپ کے گود مبارک کے لائق نہیں ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ثعلبہ تسلی کرو، فرمایا ثعلبہ تسلی کرو، اللہ نے آپ کی مغفرت کے لیے آیت اتار دی ہے۔ فرمایا ثعلبہ سکون کرو۔ حضور جب یہ فرمایا پھر چیخ ماری بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میرے ان صحابی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے ان کے بچوں کو حوالے کر دو۔ اسی حالت میں بچوں کے حوالے کیا گیا، بچوں کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں رکھ دیا۔ بچوں کی ماں بیٹی ہے، اے جوان صحابی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اچانک ہوش آتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے موت دے دیجئے۔ اپنے بچوں کو دیکھا، وہی چیخ ماری، وہی بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جنازہ آیا، آپ نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور ثعلبہ ابن عبد الرحمن کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی ایک گناہ برداشت نہ کر سکا۔ اے میرے مولا، اے میرا اللہ، اے میرے مولا، وہ ایک گناہ کر کے اتنے بے چین تھے، اے اللہ دنیا میں زندہ نہ رہ سکے۔ میرے مولا ہماری زندگی تو گناہوں کی گناہ سے بری ہوئی ہے۔ اللہ اگر کل کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ چلو ہم تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرنے کو تیار ہیں لیکن خالی تمہاری زندگی کی ہم سیڑھی بناتے ہیں اور تمہاری زندگی کی سیڑھی بنا کر کے ہم لوگوں کو دکھلاوے، اے میرے مولا ہماری زندگی کا تو حال ایسا ہے۔ اللہ جب کل کو ہمارا نام اعمال کھلے گا، اے اللہ فرشتے جب
اے اللہ حساب کتاب لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے ماں باپ کی باری آئے گی، ہمارے ماں باپ تو یوں کہیں گے اے اللہ ہمارا بچہ عالم ہے، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، اللہ اب اس کا حساب باقی ہے. میرے مولا جب ہمارا حساب کا دفتر کھلے گا، ہمارے نام اعمال کھلیں گے. اے میرے مولا آپ جانتے ہیں اے اللہ ہماری زندگیاں کیسی ہے. میرے مولا بڑی رات میں آپ کے سامنے معافی مانگنے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایک ماں روٹی پکاتی ہے اور روٹی پکا کر کے جب ماں کو کوئی اللہ کوئی آواز ماں سنتی ہے، کوئی آ کر کے کہتا ہے، اس عورت کا نام لے کر کے کہتا ہے تمہارا بچہ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میرا بچہ تو ابھی کھیلنے کے لیے گیا ہے. اس نے آ کر کے کہا نا تمہارا بچہ کھیلنے کے لیے گیا تھا لیکن فلانے سمندر میں گر گیا ہے، فلانی نہر میں گر گیا ہے. اے میرے مولا وہ ماں بے چین ہو کر کے روٹی پکانا چھوڑ دیتی ہے. اے میرے مولا وہ ماں نہیں دیکھتی میرے بدن پر برقع ہے کہ نہیں ہے، وہ ماں نہیں دیکھتی کہ میرے سر پر اوڑھنی ہے کہ نہیں ہے، وہ اسی حالت میں بھاگتی ہے. اے اللہ نہر کے کنارے پر جا کر کہتی ہے بچہ بیٹا بیٹا، کبھی تو ادھر بھاگتی ہے کبھی تو ادھر بھاگتی ہے. وہ بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے. اے میرے مولا اس بے چینی میں جب بچہ باہر نکلتا ہے اے اللہ ماں اپنے بچے کو لپک جاتی ہے. اور مولا اگر وہ بچہ اگر جان دے دیتا ہے، اللہ لوگ کہتے ہیں تیرا بچہ پھنس گیا، پانی پی گیا ہے. اے میرے مولا وہ ماں وہی چکر کھا کر کے گر جاتی ہے. اے مولا ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہوتا ہے کہ مولا اگر بچوں کے سامنے ماں کا انتقال ہو جاوے اے اللہ بچے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مولا اگر ماں کے سامنے جوان بچہ چلا گیا، ماں کے سامنے اگر جوان بچہ چلا گیا، جوان بچی کا انتقال ہو گیا، ہائے میرے مولا اس ماں کی عید نہیں رہتی. میرے مولا اس ماں کی عید نہیں رہتی. میرے مولا اللہ ابھی کی بیماریوں نے اے اللہ ماؤں کو حالات میں ڈال دیا. اے اللہ اس وبا نے کہیں ماؤں کو روتا کر دیا. اللہ کئی ماؤں کے جوان بچے دنیا سے چلے گئے، وہ مائیں اپنے گھروں میں رو رہی ہے. مولا ان کو عید کو اچھا نہیں لگے گا، ان کو اپنا بچہ یاد آئے گا. اے اللہ ماں ہوتی ہے، اللہ ماں بچے کو مارتی ضرور ہے لیکن ماں دوسرے کو مارنے نہیں دیتی ہے. مولا ماں مارنے نہیں دیتی ہے. او 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، او 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ ہم تیرے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے. اے میرے مولا اللہ کس کونے میں دوڑے، مولا رات کی کون سی تنہائی میں دوڑے، میرے مولا کون سے کونے میں جا کر کے سر رکھے. اے میرے مولا امت حالات میں ہے. اے میرے مولا اس امت کو بنانے کے لیے محبوب نے کیا قربانیاں دی تھی. اللہ طائف کا میدان تھا، طائف کے میدان میں 5 طرف سے پتھر آ رہے تھے. ایسے موقع پر میرے محبوب نے کہا تھا لوگوں خالی آگے کی طرف سے تو پتھر بند کر دو تاکہ میں صحیح بات تمہیں پہنچا سکوں. اے میرے مولا ایسی تکلیف کی حالت میں اے اللہ پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا تھا حضور خالی اجازت دے دو ہم 2 پہاڑ کے بیچ میں ان کو کچل دے. میرے محبوب نے فرمایا تھا نا اگر یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی. اے اللہ دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا. اللہ آپ کے ساتھ صحابہ ہے، اے اللہ ازواج مطہرات ہے اور آپ علیہ السلام 3 سال تک اے اللہ ایک کوٹھڑی میں بائیکاٹ ہے. اللہ ہمیں تو افطار پر آپ فروٹ کھلاتے ہیں. اے اللہ ایسی بیماری ہے، ایسے حالات ہیں،
ایسے حالات میں بھی آپ نے ہمیں فروٹ نہیں چھوڑے، ایسے حالات میں بھی اللہ ایسا لاک ڈاؤن، ایسی اللہ پیسوں کی تنگی، اس کے باوجود آپ نے ہمیں فروٹ کھلائے۔ میرے محبوب کا تو حال تھا، اے اللہ ببول کے پتے اور درخت کے پتے کھا کر کے زندگی گزار رہے تھے، اے اللہ درخت کے پتے کھا کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ صحابہ اے اللہ چمڑے چبا کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ اے اللہ دشمنوں نے جب مکہ سے نکالا ہے، آپ علیہ السلام محبت کے ساتھ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اے اللہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور تجھے یاد کرتے ہیں۔ ایک موقع پر غمگین بیٹھے ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے چچا جب گھر پر آئے ہیں اور آ کر کے بیوی کو دیکھا کہ بیوی ٹینشن میں بیٹھی ہے، فرمایا کیا بات ہے، کیا غم ہے؟ فرمایا اس بیوی نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ بڑے بن کر کے پھرتے ہو، آپ سب کے سردار بن کر کے پھرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا بھتیجا ایمان کی دعوت دیتا ہے، ہم چاہے ایمان میں داخل نہیں ہوئے لیکن کم از کم بھتیجے کے ماں باپ نہیں ہے، اس کی طرف خالی نظر تو کرو۔ اے کیا ہوا؟ فرمایا محبوب کا حال تو جا کر کے دیکھو، اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا ہر آنے والا ہمارے بھتیجے پر ہاتھ اٹھا دے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں آئے، دیکھا اللہ میرے اور آپ کے اللہ، ہم سب کے اللہ ہمارے نبی آپ علیہ السلام ایک درخت کے سہارے بیٹھے ہیں، اے اللہ پیشانی پر سے خون آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ اس نے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا چچا ابو جہل نے مارا ہے۔ فرمایا چچا ابو جہل نے مارا ہے، اے اللہ کس نبی کو مارا جا رہا ہے؟ فرمایا ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر گئے ہیں، ابو جہل سے بدلہ لیا، بدلہ لے کر کے واپس آئے۔ آپ نے فرمایا بھتیجا خوش ہو جا، میں نے تیری طرف سے بدلہ لے لیا ہے۔ فرمایا چچا میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ بدلہ لے لیں، میری خوشی تو اس میں ہے آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں اور آپ کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا بھتیجے خوشی اس میں ہے، میں اس میں بھی تیار ہوں۔ ہاتھ میں دے دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ میرے مولا اے لاڈلے نبی کیسی قربانی، اے میرے مولا حرم میں ہے، اے میرے مولا حرم میں سجدے میں گئے ہیں، دشمن آتا ہے اور آنے کے بعد اون کی اونٹڑی لاتا ہے اور لا کر کے آپ علیہ السلام کے میرے مولا بدن پر ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ بیٹی دوڑ کر کے آتی ہے، اے اللہ ایک اونٹڑی کو ہٹاتی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، بازار سے نکلتے ہیں، کوئی آپ پر تھکتا ہے، اے اللہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، زینب دوڑی دوڑتی آتی ہے، کہتی ہے فرمایا ابا آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بیٹا صبر کر، بیٹا یہ قربانیاں میرے امت کے گھروں میں ایمان کی ہوائیں چلے گی۔ اے میرے مولا اے اللہ شب برات کی رات ہے، ایسی رات میں اے اللہ قبرستان میں جا کر کے پیشانی رکھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کے ساتھ اتنی شفقت کرنے والا لاڈلا رسول، امت کے ساتھ اتنی شفقت کرنے والے نبی میرے مولا ایک موقع پر رو رہے تھے، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کر کے حضور سے پوچھو کیا غم ہے، کیوں اتنا آپ روتے ہو؟ آ کر اس کے سوال کیا حضور اللہ فرماتے ہیں کیا غم ہے؟ آپ نے فرمایا حضور جبرائیل اللہ کو جا کر کے کہو کل قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا اور میری امت کا حساب سب کے سامنے لیا جائے گا اور میری امت کے گناہ سب کے سامنے آئیں گے، یہ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ یہ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا حضور سے اللہ سے جا کر کے کہو میری امت کا حساب الگ سے لے لینا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کر کے حضور سے کہہ دو ہم آپ کی امت کا حساب رحمت کی چادر ڈال کر کے لیں گے، رحمت کی چادر ڈال کر کے لیں گے، دوسری امت کو پتہ نہیں چلے گا۔ اے میرے مولا اس لاڈلے رسول کی